الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم شریف کے اندر، شیخین دونوں نے اسے روایت کیا ہے۔ یہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ و بینہ ترجمان ولا حجاب، کہ قیامت کے دن بندہ انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور ان سے کلام کرے گا، سیکلمہ ربہ اپنے رب سے کلام کر رہا ہوگا، اور لیس بینہ و بینہ ترجمان ولا حجاب، اور ان کے درمیان نہ تو کوئی ترجمان، کوئی ریپریزنٹیٹیو، کوئی میسنجر کوئی ہوگا، اور نہ ہی کوئی پردہ حجاب ان کے درمیان حائل ہوگا، یعنی کہ بالکل فیس ٹو فیس، جسے ہم ہماری لینگویج میں سمجھانے کے لیے کسی بات کو کرتے ہیں تو اپنے رب کے سامنے بندہ موجود ہوگا اور بات کر رہا ہوگا اپنے رب سے۔ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ، جب وہ اپنے رائٹ سائڈ پہ دیکھے گا، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، تو وہ اپنے اعمال کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھے گا، دور تک اسے صرف اس کے اپنے جو دنیا میں کرتے ہوئے اعمال اس نے کیے تھے وہی صرف نظر آ رہے ہوں گے۔ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ، اور جب وہ اپنے لیفٹ سائڈ پہ بائیں جانب دیکھے گا، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، یعنی کہ اس اپنے ہی وہی اعمال یعنی کہ جو برے کیے ہوئے ہوں گے وہ ان کے علاوہ اور کچھ نہیں پائے گا۔ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، یعنی کہ اب پھر جب وہ اپنے سامنے کی طرف دیکھے گا تو اسے صرف اپنے سامنے آگ ہی آگ نظر آ رہی ہوگی، دور تک فائر یا فائر ہوگی۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ، اب بچو آگ سے، وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ ایک کھجور کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ قیامت کے دن جب بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور بات کر رہا ہوگا، یعنی کہ اعمال کی اس کی حاضری ہوگی اور وہ سوال جواب کا ٹائم ہوگا، تو اللہ، اور وہ بندہ اس کیفیت میں ہوگا کہ وہ اپنے رائٹ سائڈ پہ دیکھے گا تو اسے انبار کا بڑا اعمال کا انبار، یعنی کہ ایک سٹیک بہت بڑا نظر آ رہا ہوگا، اور پھر لیفٹ سائڈ پہ بھی یہی ہوگا، اور سامنے دیکھے گا تو اسے آگ ہی آگ نظر آ رہی ہوگی۔ پھر اس آگ سے بچنے کا طریقہ بتایا کہ ظاہر ہے بندہ اتنا پریشانی میں ہوگا تو کیا کرے، اس کے لیے بتایا فَاتَّقُوا النَّارَ، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ اور اس کا طریقہ بھی بلکہ بتایا وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةٍ، کہ بے شک اگرچہ ایک جسٹ ڈونیٹ اے ڈیٹ اف یو ڈونٹ ہیو مچ، یعنی کہ اللہ کے ہاں اعمال کا معیار دیکھا جاتا ہے، ان کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ کی نظر میں انسان کی اپنے جو اخلاص ہے اور جو اس کی اپنی سنسیئرٹی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ اس کی ایمپل وہ کتنا کام کوئی کرے یا نہ کرے، لیکن کم کرے لیکن دل سے کرے تو وہ قبولیت والا عمل ہوتا ہے۔ اور اسی لیے یہاں پہ کہا کہ بے شک صرف ایک کھجور ڈونیٹ کر دے، اگر بہت زیادہ کوئی امیر آدمی نہیں اس وقت، کیونکہ ظاہر مکہ کے اندر، مدینہ میں بھی، یعنی کہ سعودی عرب میں اس ایریا کے اندر کھجور یعنی کہ ڈیٹس ور مینز آف منی، اس کے ذریعے پیمنٹس ہوتی تھی، اس کے ذریعے ٹرانزیکشنز ہوتی تھیں، اور ظاہر ہے کیونکہ وہ کوئی اس طرح سے کرنسی، فیٹ کرنسیز کا دور تو تھا نہیں، تو اسی ڈیٹس کے تھرو یا کموڈیٹیز یا خاص طور سے ایٹیبلز جس میں گولڈ سلور کے دینار یا درہم ہوتے تھے، یا ڈیٹس اور جو اور نمک اور چینی وغیرہ ایٹسیٹرا، اس طرح کے آئٹمز میں بھی ٹریڈ ہوتی تھی، بارٹر سسٹم کہہ لیں آج کے لینگویج میں سے۔ تو اب بے شک صرف ایک کھجور، اس کی کیا ویلیو ہوگی، یعنی 2 4 5 10 روپے کسی بھی عام سی کھجور کی ویلیو میکسیمم ہوگی، اور اس میں بھی اس سے بھی کم میں مل جائے گی، تو وہ بے شک کوئی بندہ کسی کو چیریٹی کرے، ڈونیٹ کرے، کسی کی مدد کرے اس سے، لیکن دل سے کرے اور اخلاص سے کرے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں وہ ضرور قبولیت ہوگی اس کی۔
اور یہ بتانے کا مقصد بھی یہی تھا ظاہر ہے کہ بندہ اس کی فکر میں لگے، اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کی فکر میں لگے. تو اس کا طریقہ یہی بتایا، ایک تو کہ چیریٹی کرے. لیکن ایک تھوڑی سی ڈیٹیل ایک دوسری حدیث میں جو کہ مسلم شریف کی ہے، اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. اس میں صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہل نرا ربنا یوم القیامہ، کہ ہم قیامت کے دن کیا اللہ کو دیکھیں گے؟ قالا هل تضارون فی رؤیت الشمس فی ظہیرۃ، یعنی کہ تم کیا سورج کو نہیں دیکھتے جب یہ رائٹ جیسے نون ٹائم ہوتا ہے، بالکل پیک پہ روشن ہوتا ہے، تو aren't you seeing that sun at that time؟ تو لیست فی صحابت، کہ اس حال میں جب یعنی کہ سن اپنے پیک پہ عروج پہ نظر آ رہا ہو، بالکل اپنی ڈے کے سینٹر میں جب ہوتا ہے سارٹ آف، اور اس کے کوئی بادل یعنی کہ صحاب کوئی کلاؤڈس بھی نہ ہو اس دن، بالکل مطلع صاف ہو، یعنی کہ اسکائز آر کلیئر، تو ایسی سنی ڈے کے اندر کیا تم سورج کو نہیں دیکھتے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم ضرور دیکھتے ہیں. پھر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ، فَهَلْ تَضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِي صَحَابَةٍ، اسی طرح کیا تم چاند کو دیکھتے ہو جیسے بالکل جو بالکل پی سینٹر مون کی جو سینٹر 14 سمجھے 14ویں کا چاند جس کو کہتے ہیں، اسے دیکھتے ہو، اور اس ایسا وہ ہو اس ڈیٹس میں، اور نہ کوئی اسکائی پہ کوئی اگین کلیئر اسکائی ہو، کوئی بادل کوئی کلاؤڈ بھی نہ ہو، تو کیا تم چاند کو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا؟ تو بالکل انہوں نے کہا ہم دیکھ سکتے ہیں. تو اس پر اسی پر آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جس طرح چاند اور سورج کو بالکل کلیئرلی وداؤٹ اینی کشمکش کے دیکھتے ہو، بالکل اسی طرح تم فرسٹ آف آل تو اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے قیامت کے دن، اپنے رب کو دیکھو گے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جب اس حال میں تم اللہ کو دیکھ رہے ہوگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس بندے کو یعنی کہ یا فیقول اے فلان اے بندے، اللہ مکرموں کا و سودوں کا و زوجوں کا و ساخر لک الخیل والابل و ادرک ترأسو آخر الحدیث، کہ تمہیں کیا میں نے تمہارا دنیا میں اکرام نہیں کیا، تمہیں ساری نعمتیں نہیں دی تھیں، اور بالکل جو دنیاوی سارے مٹیریلز تھے ان کو تمہارے بینیفٹ کے لیے مسخر کر دیا تھا، ہارسز کو، کیملز کو زمانے میں جیسے، اور پوری دنیا کی جو نیچرل کریشنز ہیں وہ جس طرح سے آج بھی تک انسانوں کے کاموں میں آتی ہیں، کیا یہ سب کچھ تمہاری جو میں نے نعمتیں دی تھی یہ نہیں دی تھی؟ وہ بندہ کہے گا بھلا کیوں نہیں، آپ نے بالکل دی تھی. قولا، اس پر فیقول افظننت انک ملاقی فیقول لا، تو تمہیں اس ساری نعمتوں کو جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملی آج، تو اللہ فرمائے گا کہ یہ نعمتوں کو دیکھ کے تمہیں مجھ سے ملنے کا کوئی شوق پیدا نہیں ہوتا تھا کیا؟ تو وہ بندہ کہے گا نہیں مجھے نہیں شوق. لا، اللہ میں محفوظ فرمائے ایسا جواب دینے سے. لیکن بہرحال یہ اس بندے کی مثال ہے جو مٹیریلسٹک ورلڈ میں اتنا انوالو ہوگا کہ اس اللہ کے دیکھنے کا، اللہ سے ملنے کا کوئی شوق اس کے دل میں باقی ہی نہیں ہوگا. تو فیقول فإنی قد انسوک کما نسیتنی ثم یلقی الثانی، جیسے کہ تم نے دنیا میں مجھے بلایا ہوا تھا آج میں تمہیں بلا دیتا ہوں. اللہ میں محفوظ فرمائے. پھر اللہ ایک دوسرے بندے کو کہے گا فذکر مثلہ، اس سے اسی طرح کے سوال کرے گا، اور پھر ایک تیسرے سے سوال کرے گا، پھر فیقول لہ مثل ذلک، اسی طرح سے فیقول یا ربی، اور جب پھر ایک فورتھ سے یعنی کہ پھر اتنے سے سوال و جواب کے بعد یہ سارا کچھ ہونے کے بعد جب جن کو اللہ بھلا دے گا، پھر ایک بندے سے پوچھے گا تو وہ یہ جواب دے گا ربی آمنت بک و بکتابک و برسلک و صلیت و صمت و تصدقت. تو یہ بندہ کہے گا اے رب میں آپ ایمان بھی لایا، میں آپ پر، آپ کی کتابوں پر، رسول پر یعنی کہ میسنجرز پر اللہ کے، نماز میں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، صدقہ کرتا تھا، وسنی بخیر، اور اچھے کام کرتا تھا جو مستطاع، جو میری استطاعت تھی. تو اللہ کہے گا ہاں ہونا اذن، اسی طرح
پھر اس اللہ یہ سننے کے بعد اس بندے کی جو سارے یعنی کہ ایویڈنس جو یہ بندہ پرووائڈ کرے گا میں نے یہ کام کیے، اس پر اللہ نبعثو کا شاہدن علیہ کا ویتفکر فی نفسی، اللہ اس کو بولے گا کیا میں اس کے اوپر کوئی وٹنس تمہیں پرووائڈ کر دوں تمہاری بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے. من ذا الذی یشہد علیہ فیحتب علی فیہ ویقال لفخذہ، اس پر اللہ اس کے ہونٹوں پر ایک سیل لگا دے گا، یحتم علی فیہ، اس کے منہ پر، یعنی کہ اس کے منہ کو سیل کر دے گا، ابھی کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے گا. اور اس کی ران یعنی کہ اس کی thigh کو اللہ بولے گا کہ تو اس پہ گواہی دے. اللہ اکبر. اور فتنطق فخذی ولحمہ وعظامہ وبعملہ وذلک لیعذر بالنفس وذلک المنافق وذلک الذی سخط اللہ علیہ. اور اس کی جو وہ باڈی کے ایک ایک پارٹ، اس کا ایک ایک فلیش، لحمہ وعظامہ، اور ایک ایک بون اس وقت اس کے جو اس نے اعمال کیے ہوں گے وہ اللہ کے سامنے بولنا شروع کر دے گی، اور وہ اس پہ کوئی عذر نہیں پیش کرے گا. اور یہ وہ منافق بندے کی مثال ہوگی، یہ ویسا بندہ ہوگا ذالک الذی سخط اللہ علیہ، اللہ اس پر سخت کر دے گا اپنی پریشانی کو. اب یہ بہت ہی ایک ہولناک حدیث ہے، اور ظاہر ہے اس میں صحابی نے، جو پوچھنے والوں نے تو صرف اتنا ہی پوچھا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے، تو اس پر اللہ نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگوریکلی کلیریفیکیشن دے دی کہ ہاں بالکل دیکھو گے، جیسے سورج کو دیکھتے ہو بالکل سنی ڈے لائٹ کے اندر، یا چاند کو دیکھتے ہو بالکل روشن 14 ڈیٹ کے اندر چاند کی، تو اسی طرح تم اللہ کو دیکھو گے. لیکن اب اس دیکھنے کے بعد ہوگا کیا کہ اللہ سوال و جواب کرے گا. اصل مقصد یہ تھا کہ اس سوال و جواب کی طرف جو کوشچننگ ہم سے ہونی آخرت میں، جو اعمال کیے اچھے یا برے ان کی، تو وہاں پہ جو بندہ دنیا میں جتنا کچھ بھی سمجھتا رہے میں تو بہت نیک، میں نے بہت اعمال کیے ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، لیکن وہاں پہ اللہ ایک ایک باڈی پارٹ کو، کیونکہ اللہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہ رگ سے بھی، لائف وین سے بھی زیادہ اللہ تو قریب ہے. اینما کنتم فانما هو معکم، بندہ جس جگہ پر بھی ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے. تو جس کے ساتھ اللہ موجود ہے اور ہر چیز کے سے بالکل انفارمڈ ہے، تو ظاہر ہے وہ اس کے باڈی پارٹس کو اسی کی بندے کے خلاف گواہی دے کے اوپر بولنے پہ قدرت دے دے گا اس دن. تو اس دن یہ بندہ کچھ بھی چھپا نہیں سکے گا. لیکن یہ تو ہو گئی ایسے بندے کی مثال جو ان اٹ سیلف اللہ کے بھی ایمان ہی نہیں لایا تھا، یا ایمان لایا بھی تھا، مسلمان بھی تھا، لیکن برے اعمال کرتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ مجھے اس کی کوئی سزا ہی نہیں ملنی، اور اس دن اس کا کیا حال ہوگا. یہ تو اس کی مثال ہوئی. اور ظاہر ہے اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. دنیا میں جو کچھ جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، جتنی بینیفٹس اور انعامات ہمارے اوپر نوازے ہیں، ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ میں شکر ادا کرنے کی ظاہر توفیق عطا فرمائے. اور لیکن اس پہ اس دن جو یہ قیامت کا دن ہوگا، یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں اس دن سوال ہوگا. لیکن اور ایک طرف تو ان لوگوں کا حال ہوگا، لیکن ایک دوسری طرف پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یدنی المؤمن فیضع علیہ کنفہ ویسترہ، کہ قیامت میں اللہ ایمان والے ایک بندے کو، یعنی کہ مومن کو، اپنی رحمت سے قریب کرے گا اپنے، اور اس پر اپنا خاص پردہ ڈال دے گا، یعنی اسے چھپا دے گا اس بندے کو، اور دوسروں سے اس کو پردے میں کر لے گا. یعنی کہ جو دوسرے لوگ بھی ہوں گے اس دن، سامنے کی جو عوام ہوگی، آڈینس ہوگی یا اسپیکٹیٹرز ہوں گے، ان سے اللہ اسے پردے میں کر دے گا. پھر اس سے پوچھے گا کیا تو پہچانتا ہے فلاں گناہ اور فلاں گناہ اپنا، تعارف ذنب قضا، تو یہ بندہ اس پہ فیقول کہے گا نعم، ہاں میں پہچانتا ہوں، اے ربی، میرے رب، بالکل وہ گناہ کا اپنا اقرار کرے گا. حتیٰ قدرہ بذنوبہ ورانی فی نفسہ، یہاں تک کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کا اس سے اقرار کرائے گا. پہلے یہ اپنے زبان سے اقرار کرے گا، ہاں میں نے یہ گناہ بھی کیا، میں نے یہ گناہ بھی کیا، میں نے یہ گناہ بھی کیا. اور پھر دین وہ بندہ ظاہر اتنے گناہوں کا جب اعتراف کر لے گا تو ورا فی نفسی، اپنے اندر سوچے گا، یعنی ازیوم کرے گا انہ قد ہلاکا، کہ میں تو ہلاک ہو گیا. ظاہر ہے آف کورس وہ اتنے سارے گناہوں کا ایک ایک گناہ کا اپنے اقرار کر لے گا، تو ظاہر ہے اس کو ازمپشن یہی ہوگی کہ اب تو میں ہلاک ہونے والا ہوں.
میرے تو اتنے زیادہ گناہ ہیں, دیر از نو وے آؤٹ ناؤ. مگر اللہ تعالیٰ اس حال میں اس سے فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپایا تھا اور آج میں ان کو بخش دیتا ہوں, ان کو آج میں معاف کر دیتا ہوں. پھر اس کی نیکیوں والا جو اعمال نامہ ہوگا اس کے حوالے کر دیا جائے گا. یعنی جو اہل محشر کے سامنے صرف نیکیوں والا, جو لوگوں کے سامنے اس سے کوشچن ہوگی, وہ صرف اس کی نیکیوں کی کوشچننگ ہوگی. یعنی کہ بندہ کیونکہ اپنے اندر اخلاص سے عمل کرتا ہوگا, بے شک کم عمل کرتا ہوگا, جو بھی تھوڑی بہت نیکی کرتا ہوگا کرتا اخلاص سے ہوگا, بالکل سنسیئرٹی کے ساتھ اس کا عمل ہوگا. دیٹس وائی اس بندے کو اللہ قیامت کے دن چھپا دے گا, اس کی ساری برائیوں کو لوگوں کے سامنے اس پہ ایک حجاب پردہ ڈال دے گا, اور صرف اس کی جب فائنلی اسے معاف کر دے گا اور پھر اسے نیکیوں والا اعمال نامہ لوگوں کے سامنے دکھایا جائے گا. لیکن دوسری طرف پھر اہل کفار اور جو منافقین کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا, ام الکفار والمنافقون, ان کا حال یہ ہوگا فینادی بہم علی رؤوس الخلائق, کہ ان کے متعلق بالکل اوپن عام طور پہ, یعنی کہ کوئی گرج کے زور سے جیسے کوئی آواز دے کے بلاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنموں میں, جو جنہوں نے اللہ پر جھوٹی یعنی کہ فالس باتیں, الذی کذبوا علی ربہم علی لعنۃ اللہ علی الظالمین, جن پہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ جھوٹی باتوں کو یعنی کہ ایسوسیٹ کیا, یعنی غلط اور جو بالکل آؤٹ آف دا وے خیالات تھے ان کو اللہ کی طرف نسبت کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہوں گے. اور ان کے بارے میں اللہ لعنۃ اللہ علی الکاذبین ظالمین, کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے ظالمین پر. اللہ میں ایسے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے سے محفوظ فرمائے. اور ظاہر ہے اس دن کیونکہ اعمال کا حساب نامہ سامنے رکھا جائے گا اور بالکل کیٹیگورک کوئی چھپنے والا ہوگا نہیں, تو اس پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایات بتایا کرتے تھے تو صحابہ کا حال اتنا خوف اور ڈر کا ہوتا تھا عالم. جو ایک ابو داؤد کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے, انہوں نے ایک دفعہ آگ کے بارے میں شی تھاٹ ذکرت النار, ان کو آگ کا, اس جنت کی آگ کا جب خیال آیا فبکت, تو وہ رونے لگیں. تو اس پر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا مایوب کی تمہیں کس بات نے رلایا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ. تو قالت, وہ فرمائیں گی ذکر تو نار, مجھے آگ یہ دوزخ کی یاد آئی تو فبکئی, تو میں اس پہ رونے لگی. فال تذکرون اہلیکم یوم القیامہ, تو اس پر وہ پھر پوچھیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یوم قیامت کے دن آپ ہم لوگوں کو یعنی کہ اپنے اہلیکم, اپنے اہل, یعنی کہ اہل کہتے تھے بیوی کو اہل کہا جاتا ہے, تو اہل یعنی کہ اپنی بیویوں کو, یعنی کہ اپنا مطلب یہی تھا پوچھنے کا کہ آپ مجھے کیا اس دن یاد رکھیں گے. فقال, اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما فی الثالثۃ المواتن ولا یذکر احد احدا, کہ 3 ایسے ٹائم ہوں گے کہ کوئی بندہ اس وقت کسی کو دوسرے کو یاد نہیں رکھے گا. پہلا عند المیزان, میزان کے پاس, حتی یعلم ایخف میزانہ ام یثقل, یہاں تک کہ میزان کا جب ویٹیج ہو رہا ہوگا, بھاری رائٹ اور لیفٹ, اچھے اعمال اور نیکیاں اور برائیاں تولی جا رہی ہوں گی, تو اس بیلنس کے اوپر اس ٹائم پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. دوسرا پوائنٹ ہوگا وعند الکتاب حین یقال ہاؤم اقرؤوا کتابی حتی یعلم ان یقع کتابہ فی یمینہ ام فی شمالہ من وراء ظہرہ, کہ پھر جو فائنلی کتاب اس کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا اور اسے پکڑایا جائے گا, تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے رائٹ ہینڈ میں پکڑایا جاتا ہے یا اس کے لیفٹ ہینڈ میں, یا اس کے پیچھے سے اندر, اس کی پیٹھ سے, اس کی بیک سے اندر ہاتھ گھسا کے اسے دیا جاتا ہے, میننگ کہ یہ جنتی کا اعمال نامہ ہے, دوزخی کا ہے, کس کا ہے. اور اس ٹائم پہ بھی کوئی کسی دوسرے کو یاد نہیں رکھے گا. ظاہر ہے اپنی اتنی پریشانی ہوگی اس وقت کہ کوئی کسی دوسرے کو یاد رکھ ہی نہیں سکے گا. اور تھرڈ چیز جو فرمائی عند صراط اذا وضع بین ظہری جہنم, اور تھرڈ چیز جو فرمائی کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا, وہ ہوگی سرپ الصراط کا مقام, جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. اس حال میں ظاہر ہے جہنم کے خوف سے اور گرنے کے ڈر سے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. تو ان 3 ایسے ٹائمز ہوں گے جو کوئی کسی کو یاد بھی نہیں رکھے گا. اب بتانے کا مقصد یہ تھا, اس میں انہیں ظاہر ڈر تھا, جہنم کا خوف ہوا, تو انہوں نے پوچھ لیا عائشہ رضی اللہ عنہ نے, لیکن ان کو یہ بتانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ 3 ٹائم ایسے ہوں گے ان پہ کوئی نہیں پوچھے گا. تو ظاہر ہے یہ 3 ٹائم تو ہر کسی پہ کیونکہ آنے ہیں, تو اس کے پریپریشن کا مقصد تھا کرنے کا, کہ پریپریشن اپنی اس کی آج سے خود ہی کر لو کہ میں تمہارے وہاں کسی کام نہیں آنے والا.
اور یہی بات وجہ ہے کہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یا معاشر القریش اپنی سارے قریش والوں کو جمع کیا اور فرمایا اتقی نفسکی من النار نفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کہ میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے خود بچاؤ، میں تمہارے کسی کام نہیں کرنے آنے والا۔ پھر عباس کو بلایا، اپنے چچا کو، ابا یا عباس، ان کو یہی فرمایا، یہاں تک کہ اس روایت میں بخاری شریف کی پھر اپنی بیٹی فاطمہ جو کہ سیدۃ شباب اہل جنہ، اہل جنت، نساء اہل الجنہ، جو کہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کو بلایا اور ان سے کہا اتقی نفسکی من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ، یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے خود بچانا، میں اس دن تمہارے کسی کام نہیں آنے والا۔ تو یہی جواب ان اے ڈفرینٹ فارم عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہاں پہ دیا کہ ان تین مقام پہ تو کوئی کسی کو کیونکہ یاد رکھے گا ہی نہیں، تو آبویسلی یہ تینوں مقامات سب کے سامنے آنے والے ہیں، اس لیے ان کی پریپریشن کی فکر میں لگو اور خود اس اپنے آسرے میں اعمال کرو، کسی دوسرے کے آسرے میں کوئی کسی کے اس دن کام نہیں آنے والا۔ اور ظاہر ہے اللہ بعض جیسے روایت سے پتہ چل رہا ہے اللہ جن کے نیک لوگوں کے اعمال چھپا بھی لے گا، یہ وہاں یہ مراد ہوگی جو حقوق اللہ ہوں گے، جو اللہ کی کوئی احکامات میں کوئی کمی بیشی حقوق اللہ کے اعتبار سے رہ گئی ہو، کیونکہ اگر حقوق العباد ہو، کسی بندے کا کوئی معاملہ ہو، تو اس کی معافی وہاں پہ بھی اس کا حق دلوائے بغیر نہیں ہوگی، جو کہ ایک دوسری روایت ہی ترمذی شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے، قالت جاء رجل فقعد بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان لی مملوکین، یہ ایک بندہ، ایک صحابی آئے اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے بہت سارے غلام ہیں، یکذبونی و یخونونی و یعصونی، یہ میرے سے جھوٹ بولتے ہیں، تو میں انہیں تکلیف دیتا ہوں، ان کو گالی گلوچ بھی کرتا ہوں، اضربہم، اور ان کو کبھی کبھار مار بھی لیتا ہوں تاکہ میرے سے جھوٹ بولنا اور مجھے دھوکہ دینا بند کریں۔ فکیف انا منہم، تو کیا ایسا صحیح ہے؟ تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم القیامت یحسب ما خانوک وعصوک وکذبوک عقابک، اگر قیامت کے دن اللہ ان جو کچھ بھی انہوں نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور تمہارا نقصان کیا ہے یا تمہیں دھوکہ دیا ہے، اللہ اس سب کے بدلے تم نے انہیں جتنا مارا ہے وہ معاف کر، وہ بالکل ایکول کر دے گا، یعنی کہ لیول آؤٹ کر دے گا۔ آف کورس اگر انہوں نے کوئی زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ تو اس کا معاملہ وہاں پہ بالکل لیول آؤٹ ہوگا، اور تم نے بھی زیادتی اس لیول تک تو تمہیں جائز ہے، لیکن فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كِفَافًا لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ، لیکن اگر تمہارا جو انہیں مارنا یا گالی گلوچ کرنا، جو کچھ بھی انہوں نے اپنی نوکری کے اندر یہ سمجھے کوتاہی کی ہے یا اپنی جاب کو صحیح طرح پرفارم نہیں کر رہے تھے، یا بے شک کوئی زیادتی یا غلط چیز بھی مالک کے حقوق میں سے ادا نہیں کر رہے تھے یا خیانت کر رہے تھے، اتنے لیول تک تو تمہیں جائز تھا کہ تم انہیں گالی دے دیتے یا مار دیتے، لیکن اگر ایک بھی اس سے تجاوز ہو گیا اور تم نے ان پر اس سے زیادہ ظلم کر دیا، یاہم فوق ذنوبہم مختص لہم منہ الفضل فتنجر الرجل وجعل یہتف ویبکی، کہ اگر اس سے زیادہ ہوا تو اللہ تمہارے اعمال نامے میں سے ان کو جو فاضل حق ہوگا تمہیں وہ ان کو تمہارے اعمال میں سے نکال کے ان کی طرف واپس لوٹائے گا، یعنی کہ تمہیں بھی اس وقت اگر تم نے کوئی زیادتی ہے اس دنیا میں ان کے ساتھ کر دی، ان کی غلطی سے زیادہ ان پہ ظلم کر دیا، تو اس کے بدلے کے قصاص انہیں دلوایا جائے گا وہاں پہ۔ اور وہ بندہ پھر ایک سائڈ پہ ہٹ کے بیٹھ گیا اور وہ شخص ظاہر رونے لگا، کیونکہ اسے اس بات کا اتنا خوف ہوا کہ میں نے اگر اپنے کسی نوکر غلام اس کے ساتھ بھی زیادتی کر دی اور مجھ سے پوچھ ہو گئی تو میرا کیا ہوگا۔ اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت بھی تلاوت فرمائی قرآن پاک کی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، سورہ انبیاء کی یہ آیت تلاوت فرمائی، جس میں یہی بات ظاہر ہے فرمائی، بتانا یہی مقصد تھا کہ اس دن جو موازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے دن جو یہ بیلنس ہوں گے یا میزان جسے کہا جاتا ہے جس پہ اعمال نامہ تولا جائے گا، وہ اس دن فلا تظلم نفسا
شیئا، کوئی کسی کے اوپر ظلم کسی ایک نفس پہ، کسی سول پہ نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر ایک کسی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کسی کا حق ہوگا تو وہ اسے دلوایا جائے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم ضرور وی آر دا بیسٹ آف آل دا حساب کرنے والے. اور ایمان کی ظاہر یہی شان ہے، اور جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں ان کا عمل بھی، طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ جب وہ کسی آخرت کا تذکرہ یا ایسی کوئی خطرے میں آنے والی چیز کے بارے میں سنتے ہیں تو فوراً اس سے بچنے کی کوئی نہ کوئی تدبیر اختیار کرتے ہیں. اور ظاہر ہے یہاں پہ کیونکہ حقوق العباد سے خاص طور سے اگر ریلیٹڈ کوئی ایشو تھا تو اس پہ تو بہت ہی زیادہ امپورٹنس تھی. ہاں اگر کسی کا کوئی حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی ہو بھی تو اس سے انشاءاللہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور معافی مانگ کے اس سے گناہوں سے توبہ ضرور کرنی چاہیے. اور اللہ پر لیکن اللہ پر یہ کچھ نہ کچھ اللہ پہ بھروسہ بھی کرنا چاہیے. یہ بھی ایمان کا ساتھ میں ظاہر تقاضا ہے. ایک مسلمان کی شان ہی یہی ہے، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کی روایت سے جیسے کہ پتہ چلتا ہے ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر، ان اللہ سیقلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامۃ وینشر علیہ 99 سجلا کل سجل مثل مد بصر. یعنی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس میں روایت کر رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو تمام لوگوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دے گا، بالکل لوگوں کے سامنے، اور اس کے سامنے 99 بکس ہوں گی، پوری رجسٹرز ہوں گے جو اس کے سامنے اس کے اعمال نامے کے کھولے جائیں گے. اور ظاہر ہے اس میں تمام اس کی برائیاں، اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے. اور پھر اس سے ثم یقول، اس سے پوچھا جائے گا تنکر من ھذا شیئا، کہ اظلم کا، کیا اس میں تمہارے ساتھ کسی نے کوئی ظلم کیا ہے؟ کتب طریقے یعنی کہ حافظون جو لکھنے والے ہیں، فرشتے ہیں، کیا انہوں نے تو کوئی غلطی سے تمہارا یہ برا اعمال یا گناہ نہیں لکھ دیا، یا کوئی تمہارے پہ ظلم تو نہیں ہو رہا؟ تو وہ کہے گا لا یا ربی، نہیں ہے رب، میرے رب نہیں، ظلم نہیں ہو رہا، میں نے یقیناً یہ گناہ کیے ہوں گے. اور فیقول، پھر اس سے اللہ فرمائے گا افلک عذر، کیا تمہارے پاس اس کا کوئی عذر ہے؟ ڈو یو ہیو اے ریزن فار دیٹ؟ تو اس پر وہ بندہ کہے گا قال لا یا ربی، نہیں میرے رب، میرے پاس تو کوئی ریزن بھی نہیں ہے، میں گنہگار تھا. وہ ایڈمٹ کرے گا اپنی آنیسٹی اللہ کے سامنے. فیقول بلا ان لک عندنا حسنۃ وانہ لا ظلمک علیک کالیوم، آج کے دن تم پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، تمہارے سامنے ایک ایک تمہاری نیکی بھی رکھی جائے گی جس طرح تمہارے گناہ رکھے گئے ہیں. فتخرج بطاقۃ فیہا، پھر ایک رجسٹر اس کے سامنے کھولا جائے گا، ایک صرف رجسٹر ہوگا. پہلے 99 میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے، اور صرف ایک جو بک کھولی جائے گی اس پہ ایک یوں سمجھیں کہ ایک پیس آف پیپر ہوگا، اور اس پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. اس پیپر پہ یہ لکھا ہوگا. فیقول احضر وزنک ویقول یا ربی ما ھذہ البطاقہ، اس کو اللہ کہے گا جاؤ اپنے اعمال نامے کا وزن کرواؤ، یعنی کہ گو ان کا وزن کرواؤ جو تمہارے 99 رجسٹرز گناہوں کے ہیں اور یہ جو ایک رجسٹر ثواب کا ہے، جس پہ کلمہ لکھا ہوا تھا. وہ بولے گا اللہ کو کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا، یہ یعنی ایک رجسٹر کہاں 99 کہاں. وہ تو بس زیوم یہی کر رہا ہوگا کہ ظاہر ہے 1 against 99 میں میں اس کو خانہ پوری، وہ اپنی اس کو سارٹ آف سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ میں کیا فائدہ ہوگا. ظاہر ہے آبویسلی میرا حساب کے بعد بھی 99 کا پلڑا ہی باہری رہنا ہے، میزان کا جو بیلنس ہوگا ویٹ کا. لیکن ہوگا کیا، وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْئًا، تو اللہ کے نام سے بھاری کوئی چیز کیونکہ نہیں ہے، اور اسی لیے اس کا وہ ایک پلڑا ایمان کا جو ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا اس کے 99 گناہوں کے پلڑوں سے بھی، اور وہ شخص جنت میں چلا جائے گا. ظاہر ہے ایک تو یہ کلمہ اس سے مراد یہی ہے جو جیسے کہ حدیث پاک میں ایک آتا ہے ان الاسلام یہدم من کان قبلہ، یہ کافر ہے، نان مسلم ہے، مسلمان ہو گیا تو اس کے اسلام جو ہوتا ہے وہ پرانے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ کلمہ اس سے مراد ہو سکتا ہے. لیکن سمجھ یہی دوسری بات ابھی آتی ہے کہ سوال و جواب کا تو مقصد ہی ہے، کافروں سے تو سوال جواب کا نیکیاں اور گناہوں کا سوال نہیں ہے کیونکہ وہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے. لیکن جو مسلمان ہے اسی سے سوال جواب کا مقصد بھی یہ زیادہ اس طرح کا ثواب سامنے آنے کا، کیونکہ وہ مسلمان ہی کلمہ پیش کر سکتا ہے.
تو جتنا بھی یعنی کہ کوئی بندہ ہے بہت گنہگار ہے، اس نے جتنی بھی برائیاں کی، لیکن اینڈ میں اس کلمے پہ سچے دل سے ایمان لے آیا تو وہ ایک نہ ایک دن جنت میں انشاءاللہ ضرور چلا جائے گا اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد۔ اسی لیے وہ حدیث پاک میں آتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک لا ابالی، اپنے گناہوں کو بھرو، آسمان کی چھت تک لگا دو، پھر ایک دفعہ مجھ سے توبہ کرو اور میں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔